السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ اس سے پہلے کہ آج کی مہمان شخصیت سے آپ کا تعارف کرواؤں، آپ سے درخواست کہ کسوٹی ڈیجیٹل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر گھنٹی کے نشان کو آپ پریس کر دیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو آنے والے دنوں میں ہماری بہت اچھی اور بہترین قسم کی رپورٹس دیکھنے کو آسانی کے ساتھ ملیں گی۔ ناظرین، آج ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈیوز میں جو مہمان شخصیت ہیں ان سے آپ کا تعارف میں مختصراً تو یہ کرواؤں کہ پولیس میں بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، اس کے بعد پھر سیاسی جماعت میں آگے اور آج کل بڑے ایکٹیو سیاستدان ہیں، ساتھ میں وکیل بھی ہیں تو ہائی کورٹ میں پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ جناب سید اختر علی شاہ صاحب، بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا کسوٹی ڈیجیٹل کو، اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ مختلف موضوعات پر آپ سے گفتگو کی جائے۔ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ مجھے یہ اعزاز بخشا۔ سر یہ بتائیے کہ کیوں نہ ہم آغاز جو ہے پشاور میں ہونے والے اس دھماکے سے کریں جو پشاور میں خودکش دھماکہ ہوا اور ہمیں بڑی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ مجھے وہ دن یاد ہیں جب پشاور میں دہشت گردی بڑے عروج پر تھی اور آپ پولیس میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، خاص طور پہ ڈی آئی جی آپ ملکن رہے، ڈی آئی جی مردان رہے، پھر اس کے بعد آپ ایڈیشنل آئی جی پولیس رہے، قائم مقام انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا بھی رہے۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا عوام کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دہشت گردی ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی؟ میں یہ کہوں گا کہ کوچہ رسالدار اب اگر اس کا ارد گرد تمام جائزہ لیں مختصر سے ریڈیس کا، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں یہاں ای ایس پی سٹی بھی 89 میں رہا ہوں، تو اس وقت بھی یہاں پر بعض ایسے فرقہ وارانہ تنظیمیں تھیں جو اس فضا کو خراب کر رہی تھیں، اور جب بھی محرم یا اس قسم کے ہمارے مذہبی دن ہوتے تھے تو یہ پرابلمز اور اس قسم کے نعرے بعض وقت جلسوں میں لگتے تھے جس سے کہ دوسرے فرقے کی جذبات مشروع ہو جاتے تھے۔ اور پھر ہم نے وہ دیکھا 93 میں کوہاٹی گیٹ کے اندر ناخوشگوار واقعہ ہوا، ایک مسجد سے اوپر ایک فرقہ وارانہ تنظیم نے محرم کی جلوس پر فائرنگ کی اور پھر چین ریئیکشن ہوا اور ایک فرقہ وارانہ فسادات۔ پھر ہم نے دیکھا ایک فضا تھی، ایک سوچ تھا، ایک مخصوص بن گئی تھی، کچھ ان کی محدود لوگ تھے لیکن ایک سوچ جو کہ پھر بعد میں ٹارگٹ کلنگ اسی ریڈیس میں زیادہ تاریخ میں نہیں جاتا، یہ جو 9/11 کے بعد آپ دیکھتے ہیں پھر تو 9/11 کے بعد بھی آپ دیکھیں اسی ریڈیس میں ہلال حیدر کو بھی شہید کیا گیا، فاروق حیدر ہمارے اے آئی جی تھے وہ ہوئے، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں چرچ جو ہے اسی باغا کے پاس ہی چرچ بھی ہے، وہاں پر خودکش ہوا، مینا بازار آپ دیکھتے ہیں وہاں پر کار بام کا ہوا اور اس پہ بھی 100 سے اوپر کی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں، زخمی بھی ہوئے۔ پھر یہ قصہ خانی کے اندر ہوا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پشاور میں وہ سیکریٹریٹ کی بس تھی، تو یہ پھر آپ نے دیکھا کہ پورے صوبے میں ایک وقت وہ تھا کہ 9/11 کے بعد یہاں پر مذہبی انتہا پسندی جب زیادہ ہوئی، تحریک طالبان بنی، وہ بھی ایک چھتری تھی مختلف جو پہلے سے اس قسم کی تنظیمیں تھیں وہ اس کے نیچے جمع ہوئی۔ تو شاہ صاحب سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ تو اس طرف چلے گئے کہ جو دہشت گرد ہے ان کا پیچھا کیا جائے، لیکن ہم نے پھر جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے اس کی طرف ہم نے میں تھوڑا اس کا تھوڑا سا پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں کامیابی ہوئی کہاں ناکامی ہوئی۔ ایک وہ انتہا تھی کہ یہاں پر متوازی حکومتیں بن گئی، متوازی نظام بن گئے، حکومت کی عملداری ختم ہو گئی، یہاں تک کہ پشاور جو دارالخلافہ تھا اس قسم کی باتیں ہونے لگی، یہاں سے دارالخلافے کو منتقل کرتے ہیں،
مشری ہو گیا، شب قدر ہو گیا، یہ تمام علاقے، آپ بطنی دیکھیں، بڑبیر دیکھیں، یہاں پر لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے، اور قاضی عدالتیں بنی، آپ کو یاد ہوگا. پھر آہستہ آہستہ جو رسپانس سسٹم ڈیولپ ہوا، اور پھر جب تو وہ یہ کہ بہت سے علاقوں میں جب کارروائیاں کی گئی تو وہ متوازی حکومتیں ختم ہوئیں، اور اس کی انتہا پھر جب آرمی پبلک سکول ہوا، اور اس کے بعد جب شمالی وزیرستان، خیبر اور تمام آپریشنز ہوئے، تو مکمل طور پر وہاں پر وہ جو عملداری بنی ہوئی تھی، متوازی حکومتیں بنی ہوئی تھی، وہ ختم ہو گئی. لیکن اس وقت بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ علاقے تو کلیئر ہو گئے، ان کی وہ نیٹ ورکس کو یقیناً ایک دھچکا لگا ہے، لیکن ان کا جو نیوکلیس ہے، ان کی لیڈرشپ ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، وہ سوچ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی. وہ ہمیشہ جو ان کے ماضی کی آپ سٹڈی کریں، مطالعہ کریں، تو یہ ٹیکٹیکل ریٹریٹس کر لیتے ہیں. جب بھی کوئی آرگنائز منظم آپریشنز ہوتے ہیں، ان کا سامنا نہیں کرتے، یہ ریٹریٹ کر لیتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور کچھ عرصے تک یہ زیر زمین رہتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ٹائم اینڈ سپیس گین کرتے ہیں، منظم ہوتے ہیں، اور پھر اپنے اہداف کو. تو وہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا کہ ٹیررزم مکمل ختم نہیں ہوا. لیکن یہ تو آپ نے ایک اور خطرناک بات بتا دی کہ اب ہمیں پھر مزید محتاط ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو مکمل طور پر تو پھر یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. یہ کہ وہ ایک شورش کا عالم تھا کہ متوازی حکومتی شورش تو ختم ہو گئی، لیکن جہاں تک انفرادی طور پر دہشت گردی کے ایکٹس ہیں، وہ تو نہ 2014 میں ختم ہوئے، نہ 2015 میں ختم. اس میں اعداد و شمار کے حساب سے بہت حد تک کمی آئی، لیکن مکمل طور پر کبھی بھی ختم نہیں ہوئی. تو کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سارے نیٹ ورک کو ختم کیا جائے گا؟ یہ تو توقع تو کی جا سکتی ہے، کیپیسٹی بھی ہے، لیکن بڑے حد تک یہ بھی منحصر ہے کہ حکومتی سطح پہ دو قسم کی پاکستان میں آپ کو دہشت ملیٹنسی ملے گی. ایک وہ ہے کہ جو کہ اتنی ایتھنیکلی موٹیویٹڈ ہے، جیسے بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بھی دو شکلیں ہیں، اور دوسری شکل وہ ہے جو کہ مذہبی موٹیویٹڈ ہے. تو اب جو ایتھنک موٹیویٹڈ ہے، اسے نمٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی کی ضرورت ہے. اب جہاں تک مذہبی وہ ہے، تو اس میں جو 42 سال ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں بڑی حد تک میں کہتا ہوں کہ مختلف حکومتیں بھی اس کی ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے مختلف اوقات میں مذہبی کارڈ کو خود استعمال کیا، اور اسی وجہ سے ایسی یہاں پر فضا ملی، ایسے انوائرمنٹ بنے جن میں اس قسم کی تنظیمیں بنی. چلیے اب مذہبی کارڈ پہ بھی ہم بات کریں گے، اور میرے لیے اچھا موقع تھا کہ آپ چونکہ پولیس میں اتنا عرصہ اپنے ساری زندگی آپ نے رہے، تو آپ سے ہم اس حوالے سے خاص طور پہ پوچھیں. آپ نے کالا کوٹ پہن لیا ہے، اس کی کیا وجہ؟ میں اگر کہوں کہ جب 81 سے لے کر 85 تک میں وکالت کیا کرتا تھا، اس وقت میں نے ہائی کورٹ کا لائسنس لیا ہوا تھا، اور مختلف کیسز میں نے کیے ہوئے تھے آلریڈی. تو پھر جب ریٹائرمنٹ ہوئی تو دوران ملازمت میں نے وہ لائسنس سسپینڈ رکھا تھا. جب ریٹائرمنٹ لے لی تو میرے اس میں ون آف میرے کزن آلریڈی، اس نے نام بہت، اس کا نمایاں نام تھا بیرسٹر مسرور شاہ. تو ایک میرا لگاؤ تھا شروع سے، میں لا کالج میں بھی وہاں پر جو رسالہ نکلتا تھا اس جیورس کا ایڈیٹر رہا، اور جب میں ملازمت میں بھی تھا تو چونکہ میری وہ ٹریننگ اس طرح سے ہوئی تھی، تو اس وجہ سے جہاں بھی اصلاحات ہوتی تھی، اس قسم کی کمیٹیز بنتی تھی، تو اس میں مجھے ضرور ڈالا جاتا تھا. اور پھر میں نے تو اس لیے آپ سے پوچھا کہ ہم تو یہ سن رہے تھے کہ آپ کے برخوردار جو ہیں وہ بیرسٹر بن گئے ہیں، اور وہ جو ہیں تو وکالت شروع کرنے جا رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ آپ نے وکالت شروع کر دی. وہ اپنی جگہ پہ، اس کو میں نے انڈیپینڈنٹ چھوڑا ہوا ہے، وہ اپنی، کیونکہ آپ نے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک تناور درخت ہوتا ہے، اگر اس کے نیچے آپ پودا لگا دے چھوٹا، تو پھر وہ
قد کاٹ نہیں کرتا. تو اس لیے اس کو میں نے علیحدہ رکھا ہوا ہے, وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرتا ہے اور میں اپنی پریکٹس کر رہا ہوں. تو شاہ صاحب مالی فائدہ بھی ہے کہ نہیں؟ میں بات یہ کہ مالی فائدے کی وجہ سے اس کو نہیں کر رہا. یہ خود ایک اعزاز ہے, یہ ایک آپ ایک قوت کا حصہ بھی بن جاتے ہو اور یہ آپ کو زندہ بھی رکھتا ہے. آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا. میں جب ریٹائر ہوا مجھے یاد ہے کہ میرے جتنے آپ جیسے دوست تھے انہوں نے پشاور کلب میں مجھے ایک فیئر ویل بھی دیا, تو اس میں بھی میں نے یہ بات کی کہ میری زندگی کا ایک باب ختم ہو گیا ہے, اب دوسرا باب شروع ہو گیا ہے. لیکن تیسرا باب تو سیاست کا ہے کہ آپ نے عوامی نیشنل پارٹی میں بڑے مستعد ہیں اور بڑی عملی سیاست میں آ گئے. وہ یہ ہے کہ اب خدمت کرنے کے مختلف ذریعے ہوتے ہیں, مختلف فورمز ہوتے ہیں. تو جب آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہو خدمت کرنے کا تو اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنے آئیڈیاز کو اسی وقت عملی جامہ پہنا سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی سیاسی طاقت بھی ہو, سیاسی اقتدار بھی ہو. تمام دنیا میں یہ ایک عمل ہے. لیکن عوامی نیشنل پارٹی سے آپ کا تعلق پرانا تھا یا ابھی آپ نے جوائن کی؟ جہاں تک عوامی نیشنل پارٹی ہے تو میں زمانہ طالب علمی میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں رہا, اس کی سینٹرل کمیٹی کا ممبر بھی, یا لاء کالج میں بھی میں نے اسی کے پلیٹ فارم سے الیکشنز کیے. میں جیل بھی اس وقت گیا 77 میں جب اسٹوڈنٹ تھا. پشاور میں جب یہ تحریک جمہوریت چلی 85 میں MRD بنی تھی تو میں پشاور کا MRD روٹیشن میں پارٹیز میں پشاور میں MRD کا کنوینر بھی رہا. تو وہ جراثیم مجھ میں پہلے سے. تو آج کل کی جو سیاست ہو رہی ہے اور خاص طور پہ جو حکمراں ہمارے ہیں ان کی جانب سے جو بیانات ہم دیکھتے ہیں تو یہ نہیں پتہ پڑتا کہ سیاست عبادت ہے, سیاست خدمت ہے, یا سیاست پھر اب نفرت میں تبدیل ہو گئی. یہ آپ نے ایسی بات کی مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم کالج اور یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو اکثر وہاں پر موبائل سے یہ مقابلے ہوا کرتے تھے. تو کوئی موضوع کے حق میں کوئی اس کے مخالفت میں, تو اکثر ایک بڑا زبردست وہ اس پہ مقرر کہتے تھے کہ یہ جو چھری ہے اسے آپ کسی کا گلا بھی کاٹ سکتے ہو اور اسے آپ فروٹ بھی کاٹتے ہو, اسے آپ آپریشنز بھی کرتے ہو. تو یہ تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سیاست کو خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے یا اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو یہ تو شخص پہ, اس گروہ پہ, اس پارٹی پہ منحصر ہے کہ وہ سیاست عبادت کے لیے کر رہا ہے, اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے, یا ایک گروپ یا گروہ کے لیے کر رہا ہے. گویا آپ نے سارے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. شاہ صاحب یہ بتائیے, عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو PDM کے مسائل سامنے آئے, آپ بڑے ان دنوں میں بھی ہمیں مختلف اجلاسوں میں دکھائی دیتے تھے, کیا وہ فیصلہ عوامی نیشنل پارٹی کا درست تھا PDM کو چھوڑنا؟ اس وقت تو بڑی نکتہ چینی ہوئی تھی, لیکن آج جو سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے تو اس میں آپ نے دیکھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہل کی, ایک موبلائزیشن ہوئی, اور عوامی نیشنل پارٹی اور جب وہاں سے دونوں اکٹھے علیحدہ ہوئے تھے, اور آج آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ PDM بھی, پیپلز پارٹی بھی اور عوامی نیشنل پارٹی ایک ہی پیج پر ہیں, ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, جو آپ نے سیاسی منظرنامے کی بات کی, آج کل کا جو سیاسی منظرنامہ ہے کیا وہ کسی خطرناک طرف تو نہیں جا رہا؟ اگر پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف یہاں پر 77 میں تحریکیں چلی تھی. اس وقت مذاکرات بھی ہوئے اور تقریباً وہ مذاکرات کامیاب ہو رہے تھے, جس پہ مجھے یاد پڑتا ہے پروفیسر غفور صاحب بھی تھے, مولانا مفتی محمود صاحب, اور اس زمانے میں یہ تمام مقابرین تھے. لیکن اچانک مولانا کوثر نیازی کی وہ اس کی تحریر بھی ہے, اور لائن ٹوٹ گئی. تو یہ ایسے بھی ہو جاتا ہے. لیکن آج کل مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ ابھی وہ حالات اس قسم کی نہیں ہیں, کیونکہ جو بین الاقوامی صورتحال ہے, خطے کی صورتحال ہے, جو معاشی خود پاکستان کی
صورتحال ہے تو شاید ایسے میں بڑا مشکل ہوگا جن کو تو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایسے حالات میں یہ بوجھ اپنے کندھوں پر لیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت چلی جائے گی؟ پالیٹکس از این آرٹ آف پاسبل. اس میں ہر قسم کی پاسبلٹی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں جب 90 میں یہاں پر اے ایس پی تھا تو خدا بخشے اس کو شہید بے نظیر بھٹو کو، تو ان کی حکومت کے خلاف اس وقت جو ہمارے میاں صاحب نواز شریف صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، بڑے اس پہ انہوں نے وہ کیے، لیکن بے نظیر بی بی نے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس نہیں ہو سکا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب یہاں پر حکومت تھی اس پہ بھی بڑے آپ دیکھیں کہ یوسف رضا گینالی صاحب بھی ڈسکوالیفائی اور کیا کیا ہوا، لیکن وہ 5 سال پورے کر گئے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب میاں صاحب کی حکومت تھی تو 245 دن تھا، کتنا تھا وہ کم، وہ پورے زور و شور کے ساتھ آئے. ڈی چوک میں دھرنا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ میاں صاحب تو خود ڈسکوالیفائی ہو گئے، لیکن وہ حکومت تو جنرلی جو پیٹرن رہا ہے کسی سٹنگ حکومت کو گرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ اور بحرکات بھی بہت ہوتے ہیں اور میں نے کہا کہ پالیٹکس آرٹ آف پاسبل، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ووٹ آف ورنہ تو پہلے سینٹ میں آپ دیکھتے تھے کہ میجورٹی اپوزیشن کی ہوتی تھی اور بل ان کے پاس ہو جاتا. ایسا نہ ہونا کہ صادق سنجرانی جو ہیں کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے کہ وہ بھی حکومت کا حصہ ہیں اور اپوزیشن سے جان چھوٹ جائے گی. تو یہ اس پہ دیکھیں وہی میں نے کہا کہ اب ان پارٹیوں کے اوپر میں ایز اے ڈیموکریٹ بات کر رہا ہوں. اس وقت میں کسی ذاتی رائے ہے میری، میں پارٹی کے حوالے سے کسی یہ بتائیے کہ اگر اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو جو آنے والا وزیر اعظم ہوگا، یہ حکومت ہوگی، آپ کے خیال میں اس کے لیے مناسب ہوگا حکومت کو 1.5 سال مزید چلانا؟ میرے خیال میں جو پاکستان کی معاشی مسائل ہیں، کیونکہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جتنے ہوتے ہیں نا، اکثر جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ تو خواہشات کا ایک پہاڑ ہوتا ہے. اس کو میں جب ہم پولیٹیکل سائنس اور اس کے اسٹوڈنٹ رہے تھے تو میں یہ اس کی بات کر رہا ہوں 83 اور اس زمانے میں، تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے متعلق کہ یہاں پر جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک کہیں گے کہ دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، جیسے عمران خان خواب دکھاتے تھے سہانے. لیکن پھر جب خواہشات نہیں پوری ہوتی ہے، ایک ریولیوشن آف ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے لوگوں کی، خواہشات کا ایک انقلاب ہوتا ہے. وہ جب پوری نہیں ہوتی تو پھر لوگوں میں آہستہ آہستہ مایوسی آتی ہے، فرسٹریشن میں پھر ایجیٹیشن شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے اگر وہ ہٹ گئے اور لوگوں کی توقعات ہوگی کہ ہر ایک نے یہ کہا ہوا ہے، اپوزیشن میں بھی جتنے ہیں کہ بھئی معاشی بدحالی اور یہ پرائسز زیادہ ہو گئی، قیمتیں زیادہ ہو گئی، ہر چیز کی ذمہ داری اگر ہم آئیں گے تو ہم ڈیلیور کریں گے، ہم اچھی معاشی پالیسیز بنائیں گے. تو یہ 1 سال میں تو میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اگر جتنی خرابیاں ہوئی ہیں، جو مہنگائی آئی ہے، تو اس کو ریورس کرنا کسی بھی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوگا. اور خاص کر ایسی حکومت جس میں کہ کسی ایک پارٹی کو اکثریت حاصل نہ ہو، جس میں کہ باپ جیسی پارٹی ہو، جس میں کہ ایم بھی ہے، جس میں پرویز الہی بھی ہے، جس میں ترین بھی ہے، وہ کون سے علیم خان بھی ہے، وہ تمام. تو خاص کر بعض ایسے گروپ جن کے آپ ماضی پہ نظر دوڑائیں تو انہوں نے ہمیشہ موقع پرستی کا شکار رہے اور موقع پرستی سے کام لیا ہے، تو وہ تو بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے مفادات ہیں. لیکن چلیے بتائیے عوامی نیشنل پارٹی کے کیا مفادات ہیں؟ عوامی نیشنل پارٹی نے بلدیاتی جو انتخابات کا پہلا مرحلہ ہوا اس میں زیادہ کامیابی حاصل نہیں کی، دوسرے مرحلے میں بھی کچھ چانسز دکھائی نہیں دیتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جب عام انتخابات ہوں گے تو عوامی نیشنل پارٹی کو زیادہ موقع ملے گا؟ میں توقع رکھتا ہوں کہ آئندہ انتخابات جب ہوں گے، کیونکہ ابھی جو لوکل باڈیز کے ہو گئے ان میں سے لوگ میئر بھی بن گئے، اب انہوں نے جب انتخابات میں حصہ لیا تو انہوں نے بھی لوگوں کو بہت خواب دکھائے ہوں گے
کہ جب میں آؤں گا تو میں پشاور کو کوئی کہہ رہا ہے میں اس طرح بنا دوں, کوئی کہے گا کہ میں نوشہرہ کو بناؤں گا, کوئی اس طرح بناؤں گا, سونے کی سڑکیں ہو جائیں گی, سیوریج سسٹم ٹھیک ہو جائے گا, یہاں پر ہر جگہ پشاور پھولوں کا شہر بن جائے گا, پارک زبردست ہو جائیں گے, کھیلوں کے میدان ہوں گے, اسکول سسٹمز اچھے ہو جائیں گے. یہ اس قسم کی جو منظر کشی کی گئی. تو لیکن یہاں پر پھر جب آپ خواہشات تو اب پھر جب آپ اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں تو پھر وسائل آ جاتے ہیں. تو وسائل تو اس طرح سے نہیں ہیں. جب یہ نہیں پورے ہوں گے تو پھر ان کی اسسمنٹ شروع ہو جائے گی, پھر لوگوں کی جس مایوسی کی طرف وہ جائیں گے. تو پھر ان جماعتوں نے جنہوں نے زیادہ سیٹیں دی ہیں تو شاید ان کو ذک پہنچے گی آئندہ انتخابات میں. تو اس کا فائدہ میرے خیال میں ان علاقوں میں عوامی نیشنل پارٹی کو جائے گا. شاہ صاحب, آپ نے فرمایا کہ آپ پولیس میں رہے ایک افسر کے طور پہ, آپ ایک سیاستدان بنے اور آپ وکیل بن گئے ہیں. ایک اور جو آپ نے دو بابس کا کہا, میں نے ایک کا اضافہ کر دیا, چوتھا باب بھی ہے. اور چوتھا باب یہ ہے کہ آپ صحافت کے میدان میں بھی بڑے نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں, اور آپ کے جو کالم ہیں انہیں پورے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون دنیا بھی بہت پسند کیا جاتا ہے. تو کیا یہ شوق بھی آپ کو بچپن سے تھا؟ یہ میں جس اسکول میں کینٹونمنٹ پبلک اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو وہاں پر ہمارا ویکلی فوکس کے نام سے شائع ہوتا تھا. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنا پہلا مضمون قصہ خوانی پر لکھا تھا. پھر بعد میں لاء کالج میں میں وہاں کے جو مجلہ ہے سالانہ جیورسٹ کا, اس کا ایڈیٹر رہا. اور اسی دوران زمانہ طالب علمی میں ہمارے اب بھی دوست ہیں, ہمارے مہربان بھی ہیں اور گائیڈ بھی رہے ہیں, سیاسی تربیت بھی ہم نے ان سے حاصل کی, مصطفیٰ کمال صاحب, شاہین پرنٹنگ پریس. وہاں پر بڑے عالم آتے, وہ پشاور سے نقیب رسالے نکالا کرتے تھے جو ترقی پسند سوچ کی علامت تھا. تو اس کے لیے میں لکھا کرتا تھا. پھر لاہور سے صفدر صدیقی تھے, وہ بھی ایک روشن خیال ترقی پسند, وہ محنت کار رسالہ نکالتے تھے. تو محنت کار رسالے کے لیے میں لکھتا تھا. پھر یہاں پر جب میں نے بی اے کا امتحان دیا تو میرے دوسرے دوست ہیں صاحبزاد عبدالغفور, ڈاکٹر ہیں, تو وہ بھی بڑے لٹریری, تو ہم دونوں پھر شہباز جایا کرتے تھے. تو یہ قلندر محمد صاحب وہ ایڈیٹر تھے, سعد اللہ جان برگ صاحب تھے, تو وہاں پر پھر وہ میں ان کے ایڈیٹوریل اس پہ تھا. تو یہ ایک سلسلہ اس وقت سے یہ ایک شوق تھا. تو لیکن آپ نے موضوعات بین الاقوامی سیاست کو بھی آپ ٹچ کرتے ہیں, موجودہ جو حالات ہیں اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں, اور تقریباً ہر شعبے میں آپ قسمت آزمائی کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں تو ہم دنیا کی جتنی بھی تحریکیں تھیں اس کو بھی پڑھا کرتے تھے, اور اس قسم کی موضوعات ہوتی تھی کہ امپیریلزم کیا ہے اور کیپٹلزم کیا ہے اور نوآبادیاتی نظام کیا ہے, اور یہ تمام چیزیں ہم اس وقت بھی پڑھا کرتے تھے, اور جتنی بھی اچھی کتابیں تھے اس کو بھی مطالعہ کرتے تھے. پھر پولیٹیکل سائنس کا میں طالب علم رہا, تو وہ اس میں تو تمام انٹرنیشنل ریلیشنز بھی تھی, اور اس میں فلسفی بھی تھی. اور پھر جن لوگوں کے ساتھ میری نشست رہتی تھی وہ تمام زیادہ تر ان میں ڈاکٹر بھی تھے, ان میں انجینئرز بھی تھے, اس میں شاعر بھی تھے, اس میں تو ان تمام لوگوں کے ساتھ یہ ایک میں نے بڑا سیکھا ان سے. اور تو اسی وجہ سے یہ میرا ایک رجحان. پھر میں نے حال ہی میں جب میں ہوم سیکریٹری تھا تو میں نے پی ایچ ڈی بھی پولیٹیکل سائنس میں کی, تو وہ اس میں میرا موضوع جو تھا فالٹ لائنز ان گورننس, وہ چیلنج آف ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم ان پاکستان. تو جب لامحالہ جب میں وہ چیزیں پڑھ رہا تھا تو دنیا کی جو گورننس کی ڈیفینیشنز ہیں, تاریخ ہے, پھر اسی طرح جب آپ ٹیررزم وہ بھی آج کل بین الاقوامی تعلقات عامہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں خاص کر بڑے ممالک ہیں تو وہ تو اب ٹیررزم کو فارن پالیسی کا ایک اہم جز سمجھتے ہیں, اور اسی حوالے سے
وہ اپنے تعلقات کی ڈٹرمنیشن کرتے ہیں. چلیے شاہ صاحب، آخری سوال میرا یہ، اس ساری صورتحال کے تناظر میں، اور میں آپ کا ایک آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا یوکرین کے حوالے سے، پاکستان نے جو کیا وہ ٹھیک کیا؟ اصولی لحاظ سے تو میں کہوں گا بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے وقت کا تعین کرنا کہ آپ نے ایک صحیح فیصلہ صحیح وقت میں کیا یا نہیں کیا. تو چونکہ پاکستان اب خیالی، ایک تو آئیڈیلزم ہے، ایک ہوتا ہے انٹرنیشنل میں ریئلزم. تو آپ نے پھر اپنے ملک کے مفادات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے آئیڈیلزم کی طرف کتنا چالے اور ریئلزم کی طرف. لیکن ٹائمنگ کی تھوڑی سی گڑبڑ ضرور ہوگی. یس. بہت شکریہ بہت سید اختر علی شکریہ. شاہ صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. آپ سے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ.